إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك کافروں نے یہ کہا کہ یہ قرآن مجید معاذ اللہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اللہ نے میری طرف اپنا کلام اتارا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا معاذ اللہ جھوٹ ہے، افتراہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور ان کی مدد کچھ دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کی۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ الزام لگا کر بڑا ظلم کیا ہے اور بڑا جھوٹ بولا ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا بعض نے یہ کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو ان کو کسی نے لکھ کر دی ہے۔ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کہانیاں جو ہے نا وہ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو اس ذات باری تعالیٰ نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے سارے رازوں
اسرار جانتا ہے، جو زمین و آسمان کے سارے بھید جانتا ہے۔ انہو کانا غفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مکہ کے باشندے، مدینہ کے باشندے اور طائف کے باشندے اور ان تین شہروں کے اطراف میں بسنے والے عرب قبائل وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے وہ امی، ان میں سے اکثریت امی تھے، یعنی لکھ نہیں سکتے تھے، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے وہ امی، لیکن زبان ان کی بڑی فصیح و بلیغ تھی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی فصیح و بلیغ زبان پر ان کو اتنا ناز تھا کہ اپنے علاوہ وہ دوسروں کو گونگے کہتے تھے، گونگے، عجمی کہتے تھے، عجمی کا معنی گونگے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کو اپنی زبان دانی پر کتنا فخر تھا۔ جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کیا نا، تو کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں لب کشائی کرے، اس کے اندر کوئی غلطی نکالے، ان کو کوئی جرأت نہ ہو سکی، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ کہا کہ اس کلام میں یہ غلطیاں ہیں، تو خود ہمارے اپنے جو کافر ہیں نا، ان کے ساتھی، وہ ہمیں ملامت کریں گے کہ تم جو ہے نا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائے، ان میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہیں کہ قرآن میں اعجاز نہیں ہے، قرآن میں فصاحت نہیں ہے، قرآن میں بلاغت نہیں ہے، کسی میں یہ جرأت ہے نہیں۔ اب وہ اس طرح تو لوگوں کو بہکا نہیں سکتے تھے کہ یہ کہنے بھی یہ قرآن جو ہے وہ اس کے اندر دیکھو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہاں ربط نہیں ہے، یہاں فلاں نہیں ہے، یہاں فلاں نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے خطیب اور بڑے بڑے نامور شعراء مان چکے تھے کہ اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہے۔ اب ان کے پاس بہانہ ایک ہی تھا کہ یا تو یہ کہے کہ بھئی مطلب وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بس ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو یہ باور کروا دیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس لیے وہ طرح طرح کے نا اعتراضات کرتے ہیں۔ یہاں یہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ جو قرآن ہے نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خود کر لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور ان کی جو مدد ہے نا، وہ جو دوسرے مذہب سے کوئی تعلق رکھنے والے ہیں نا، انہوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اِقْتَتَبَهَا، یہ باب افتعال ہے، اس کا یہ خاصہ ہے کہ کسی سے کوئی مطالبہ کرنا اور وہ اس کا مطالبہ پورا کر دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول ان کے معاذ اللہ کسی سے مطالبہ کیا بھئی یار مجھے یہ نا پرانے تمہارے انبیاء کے جو واقعات ہیں نا وہ لکھ کر پھر پڑھ کر سناؤ اور پھر لکھی ہوئی تحریر مجھے دے دو، میں جا کر ان کو دکھاؤں۔ تو وہ کہتے تھے اِقْتَتَبَهَا، اس نے اس کو لکھ لیا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہ صبح و شام اس کا القاء کرتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں۔ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور کچھ یہ کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں،
تو رب ذوالجلال نے ان کو چیلنج کیا کہ تم یہ جو اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے اور تم کہتے ہو کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں نے مدد کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یعنی جیسا ان کا اعتراض تھا نا، اللہ رب العزت نے جواب بھی ویسا ہی دیا۔ ان کو یہ کہا کہ بھی تم یہ کہتے ہو نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے مل کر یہ کلام بنایا ہے، تو جاؤ پھر ایسا کرو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو نا، پھر ایسا کرو تم بھی مل جاؤ اور تم بھی دوسروں کو بلا لو۔ تم کہتے ہو نا کہ دوسروں سے مل کر یہ بنا ہے، تو تم بھی دوسروں کو ملا لو۔ تم ایسا کرو، پورا قرآن نہ بناؤ، قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے مقابلے میں کوئی سورت لے آؤ۔ اب دیکھو کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا، وقت صاحب یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھے کہ فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سلیم صاحب ان میں یہ طاقت نہ ہوئی کہ ایک صورت بنا کے کہتے یہ ہے۔ اور اگر آج کا کوئی جاہل مولوی ہوتا نا، وہ الٹی سیدھی عربی بنا کے کہہ دیتا کہ ہے۔ یقین جانیے آج کا کوئی اگر یوٹیوبر مولوی ہوتا نا، اگر اس زمانے میں یہ یوٹیوب چلی ہوتی نا، تو آج کسی نہ کسی یوٹیوبر مولوی نے نا یہ بنا الٹی سیدھی عربی بنا کر کہہ دینا تھا کہ یہ ہے۔ لیکن مکے والے، مدینے والے، طائف والے فصیح اللسان تھے، ان کو پتا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی ایک نے جرت کی نا تو ہمارے اپنے ہی جھٹلائیں گے اسے، بھئی یہ کہاں تیری بات اور کہاں یہ کلام، کسی کو نہ جرت ہو سکتی۔ یقین جانیے یہ حیران کن بات ہے کہ بناتے تو صحیح، بھلے الٹی سیدھی بناتے تو صحیح، لیکن کسی کو الٹی سیدھی بنانے کی بھی ضرورت نہ ہوئی۔ اس لیے ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے بنانے کی کوشش کی نا تو قرآن اس کلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا اپنا دامن داغدار ہو جائے گا، ہمارا اپنا دامن داغدار ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، تو کسی نے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جتنے بھی قواعد ہیں نا صرف کے یا نحو کے، یہ سب نے قرآن سے جنم لیا ہے۔ یہ جتنے قواعد ہیں نا صرف نحو کے، سب نے قرآن سے جنم لیا ہے۔ قرآن قواعد کو سامنے رکھ کر نہیں بنا، یہ بات سمجھ لیں۔ یہ جو صرف نحو کے قواعد ہیں نا، وہ قرآن کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ قرآن ان کو سامنے رکھ کر کلام نہیں بنایا گیا۔ اگر کوئی صرف نحو کا قاعدہ قرآن سے ٹکراتا ہے نا تو اس کو ردی کی ٹھوکری میں ڈالیں گے۔ اگر کوئی قاعدہ ایسا ہے، پہلی بات تو ٹکراتا نہیں ہے، چونکہ جن لوگوں نے یہ قواعد بنائے ہیں نا وہ بڑے ذی فہم تھے۔ پہلی بات تو ہے کہ ٹکراتا نہیں ہے۔ اگر وہ فرض محال ٹکراتا ہے تو وہ اس کو آپ ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، اور معاذ اللہ یہ کہہ دینا بھی کسی صحابی نے جو ہے وہ غلط لکھ دیتا، یہ بڑی جرت کی بات ہے۔ وہ بڑے فصیح اللسان تھے، وہ کیسے غلط لکھ سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ضمانت دی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور پھر لکھنے والا کوئی ایک نہیں تھا،
اور جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی مشاورت سے اسے جمع کیا تو 7 حفاظ کی کمیٹی بنائی تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھا لکھنے والے اور بڑا اچھا قرآن ان کو یاد تھا، اور جن کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب جیسے عظیم المرتبت حفاظ موجود تھے، اور سارے کا سارا ان کی نظروں میں گزرا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری بات آپ یاد رکھیں، ہوتا اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہے نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ جو یوٹیوبر ہے نا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نادانی میں ان کا مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ نادانی میں ان کا مقصد پورا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھو وہ فلانے، دیکھو یہ کیا بول رہا ہے، تو نادانی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ ایسی الٹی بات کریں کہ لوگ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، اور ہم جو ہے اپنی طرف سے جو ہے نا یہ یعنی اس پہ تان کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو پھیلا دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی الٹی باتیں، الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا، اس کو نہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے نا، اس میں کسی کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ جو رسم الخط ہوتے ہیں نا، جو رسم الخط ہوتے ہیں اور بولنے کا انداز ہوتا ہے، یہ علاقائی اور قبائل کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ انگلش جانتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ برٹش کی انگلش اور طرح کی ہے اور امریکہ والوں کی اور طرح کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ایسا ہی ہے نا۔ اب کوئی اٹھے برٹش کا، وہ کہے جی امریکہ والوں کی غلط ہے، اور امریکہ والا اٹھے کہے جی برٹش والوں کی غلط ہے، اور کوئی پاکستانی جاہل اٹھے وہ کہے دونوں کی غلط ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جو رسم الخط ہیں، یہ قبائل کے اپنے اپنے ہیں، بولنے کا لہجہ بھی اپنا اپنا ہے۔ ابھی بھی یہ جو آپ کا مراکش ہے نا، مراکش کا اگر چھپا ہوا قرآن مجید آپ کو دے دیا جائے نا، تو شاید میرے بھائی ابو بکر جنہوں نے 8-9 سال مدرسے میں لگائے ہیں نا، یہ بھی نہ پڑھ سکتے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، شاید یہ بھی ان کو نہ پڑھ سکے۔ ان کا جو کام ہے نا، ان کا جو سلیم صاحب کام ہے نا، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ہمارے کام کے اوپر کتنے نقطے ہیں؟ 2۔ ان کے کام کے اوپر کتنا نقطہ ہے؟ 1۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا بھی ان کی پھر فا کیسی ہوگی؟ یہ ہمارے فا کے اوپر ایک نقطہ ہے نا، ان کے کام کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ ان کی فا کیسی ہے؟ ان کی فا کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں با کے نیچے ایک نقطہ ہے نا، اس طرح شوشہ اسی طرح کا گول بنا ہوا ہے۔ کاف اور فا کا شوشہ گلائی ایک ہی طرح کی ہے۔ کاف کا اوپر ایک نقطہ ہے اور با کا نیچے ایک نقطہ ہے۔ اب یہ رسم الخط ہے۔ اب کوئی پاکستان کا مولوی اٹھے کہے جی یہ جو مراکش ہے ان کا تو قرآن ہی معذرت غلط ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ بڑی سوچ سمجھ کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ بھی مجھ جیسا نادان اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو ہے وہ لفظ کرنے لگ جائے۔ یہ تو قرآن ایسا ہے کہ اس نے جو چیلنج کیے ہیں، آج تک کوئی شخص اس چیلنجوں کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ پھر فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا، کہنے لگے کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ دوسروں سے کہتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ جواب دیا۔ ایک تو جواب وہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، وہ دیا کہ بھئی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا تو بھی بنا کر دکھاؤ۔
دوسرا بنایا وَلَقَدْ، دوسرا یہ بتایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ قرآن نے کہا کہ ان بیوقوفوں سے پوچھو جو بیوقوف یہ کہتے ہیں، ہم ان بیوقوفوں کو جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام جو ہے نا کوئی انسان سکھاتا ہے۔ یعنی قرآن پر جو ہے نا الزام تراشی، یہ قریش بھی کرتے تھے، عرب بھی کرتے تھے، اور اہل کتاب بھی کرتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہودی یا عیسائی سکھاتا ہے، تو یلحدون الیہ، جس کا تم انکار کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اعجمی، ذرا غور تو کرو، وہ تو بندہ اجمی ہے، وہ بندہ اجمی ہے۔ اور اجمی بندے کو کیا پتا کہ عربی کے جو ہے نا اتار چڑھاؤ کیسے ہوتے ہیں۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور قرآن مجید تو عربی زبان ہے بڑی واضح طور پہ۔ اب ایک آدمی کتنا بھی زور لگا دے، اور یہ بات میں نا آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کر لیں، کسی بھی زبان سے آپ کسی بھی کتاب کا ترجمہ کریں کسی بھی زبان سے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اس کتاب کا 100% حق ادا نہیں کر سکتے۔ بڑے سے بڑا ماہر آپ لے آئے، آپ بڑے سے بڑا ماہر لے آئے، اگر کوئی پاکستانی ہے، اس نے وہ یورپ میں پیدا ہوا ہے، یورپ میں پڑھا، یورپ میں جوان ہوا، وہ کسی انگلش کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرنا چاہے 100% صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، چونکہ زبان کی جو اصطلاحیں ہیں نا، یہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو زبان کی اصطلاحیں ہیں نا، وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ جو پنجابی ہے آپ کے، یہ جو آپ کی پنجابی ہے نا، حالانکہ یہ اس کے روفے ترجیح بھی نہیں ہے، مگر کوئی آدمی اگر چاہے، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ آسان لگتی ہے، ہمارے بچوں کے لیے آسان ہے، لیکن کوئی آدمی بڑا ماہر تعلیم جس کی مادری زبان پنجابی نہ ہو، اس نے پنجابی میں PhD بھی کی ہو نا، تو وہ بلے شاہ کے کلام کا ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا۔ باقیوں کو چھوڑ جاؤ، کسی ایک بھی شاعر کا وہ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا۔ تو قرآن نے یہی بات کہی ہے کہ بھئی تم پاگل ہو، جو جس کو تم کہتے ہو کہ اس نے اسے قرآن سکھایا ہے، یہ کلام سکھایا ہے، وہ تو اجمی ہے، اور یہ قرآن تو لسان عربی مبین۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو یہ بتا دو کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں، نہ کسی نے سکھایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ فرماتے ہیں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ تو وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے جو سارے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اور اب سوال رہا یہ کہ یہ جو الزام تراشی کرتے ہیں اس کی ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے نہیں ملتی انہ کان غفورا رحیما، وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ ورنہ فرمایا رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا آمنوا بما نزلنا، یہ یہودیوں کو مخاطب کر کے اللہ کہتا ہے کہ آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ اے یہود و نصارا جو کتاب ہم نے نازل کی ہے نا اس پہ ایمان لے آؤ،
یہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، ورنہ اگر اللہ تم پہ ناراض ہو گیا نا تو تمہارا چہرہ مسخ کر دے گا۔ وہاں کہا نا انہو کان غفورا رحیما، یہاں کہا کہ تمہارا چہرہ مسخ کر دے گا۔ یہ جو تمہاری آنکھوں کے گڑے ہیں نا، یہ منہ کا گڑا، یہ ناک کا ابھرا پن، یہ سارا ختم کر کے ایسے کر دے گا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، جس طرح تمہاری گدی ہے نا پیچھے سے، ایسا تمہارا چہرہ یہ کر دے گا۔ اور فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا جس طرح اس نے ہفتے والوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اگر چہرہ تبدیل نہ کرے گا، مسخ نہیں کرے گا، یعنی گدی کی طرح نہیں کرے گا، تو شکلیں تمہاری بندروں کی طرح بنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی نٹو پھٹو اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنا شروع کر دے کہ اس کے اندر یہ گرامر کی غلطی ہے، یہ اس میں نحو کی غلطی ہے، یہ اس میں صرف کی غلطی ہے۔ اب اس میں تمام قوانین جو ہے صرف اور نحو کے اس کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا قانون ہے جو اس سے ٹکرا رہا ہے تو اس کو نہیں ہم نے بدلنا، اس کو نہیں ہم نے غلط کہنا، اس قانون کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں پھینک کر قرآن کے مطابق پھر اپنی طرف سے ایک نیا قانون بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔